السلام علیکم سامعین، میں سندباد جہازی کے چوتھے سفر کا احوال لے کے آئی ہوں الف لیلہ داستان سے۔ چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ تیسرے سفر کے بعد سندباد کا قطعاً ارادہ سفر کا نہیں تھا، لیکن سندباد اپنی طبیعت سے مجبور تھا۔ کچھ روز راحت و آرام سے گزرے تھے کہ سندباد کے سر پر پھر سفر کی دھن سوار ہوئی۔ چنانچہ سندباد نے تجارتی مال خریدا اور ایک اچھے جہاز میں روانہ ہو گیا۔ سندباد نے بہت سے نئے جزیرے دیکھے، مال کی خرید و فروخت کی اور معقول منافع اٹھاتے بڑھتے چلے گئے۔ شاید ان لوگوں کو سفر کرتے ہوئے ایک مہینہ گزرا تھا کہ ایک روز وہ لوگ طوفان میں گر گئے۔ کپتان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جہاز کو بچا لے، لیکن نہ بچا سکا اور ان کا جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا اور وہ لوگ سمندر میں گر گئے اور اپنے بچاؤ کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ آخر جن لوگوں کو ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختے دستیاب ہو گئے وہ تو ان کے سہارے تیر گئے، باقی کا حال خدا جانے کیا ہوا۔ بہرحال میں سندباد اور اس کا ساتھی تختوں کے سہارے 2 دن تک تیرتے رہے۔ وہ لوگ بھوک پیاس سے بے حال ہو رہے تھے کہ سامنے انہیں ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ بڑی مشکل سے خشکی تک پہنچے، کچھ جنگلی پتے اور دیگر چیزیں کھا کر پانی پیا تو یہ محسوس ہوا کہ واقعی وہ لوگ زندہ ہیں۔ کچھ دیر دم لینے کو لیٹے تھے، پھر آبادی کی تلاش میں آگے بڑھے۔ سامنے فاصلے پر کچھ عجیب قسم کی جھونپڑیاں تھیں۔ وہ لوگ وہاں پہنچتے ہی ابھی کچھ سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ کانگو نے ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک مکان میں لے گئے جس میں ان کا سردار بیٹھا تھا۔ اس نے انہیں ایک طرف بیٹھنے کا حکم دیا، پھر ان کے سامنے نہایت نفیس اور اعلیٰ قسم کے کھانے چنے گئے۔ سندباد نے ہر چند اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ کھانا نہ کھاؤ، لیکن وہ نہ مانے اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر سندباد نے ایک لقمہ تک نہ چکھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ناریل اور شراب پلائی گئی۔ سندباد کے ساتھی شراب پیتے ہی مدہوش ہو گئے۔ سندباد سمجھ بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں شراب اور کھانے کے اثر سے جو جادو کا تھا حواس باختہ ہونے لگے اور ظالم ننگے حبشی سندباد کے ساتھیوں کو مار مار کر کھانے لگے۔ سندباد نے چونکہ وہاں کچھ نہ کھایا تھا اور اپنے غم میں ہی ہلکان ہو رہا تھا، اس لیے سندباد کی حالت بھی خراب ہوتی رہی۔ آخر ایک روز موقع پا کر سندباد فرار ہو گیا۔ کوک بدن میں قوت نہیں تھی، لیکن جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ سندباد برابر بھاگتا رہا، آخر رات کے وقت ایک گھنے درخت پر بسر کی، اس کے پتے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ صبح کو سندباد پھر آگے بڑھا۔ اسی طرح سندباد 7 روز تک برابر چلتا رہا۔ سندباد جب بھوک سے بےتاب ہوتا تو جنگلی پھل اور پتے کھا لیتا۔ 7ویں دن ایک طرف کچھ آدمی نظر آئے جو کالی مرچیں چن رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر سندباد کی جان میں جان آئی۔ ان کے پاس جا کر سندباد گر گیا۔ ان لوگوں نے سندباد کے اوپر رحم کیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ سندباد نے اپنی داستانِ مصیبت سنائی۔ ان لوگوں نے سندباد کو اطمینان دلایا اور پھر کچھ کھانے کو دیا۔ جب سندباد کی حالت ٹھیک ہوئی تو سندباد نے بھی ان کے ساتھ مرچیں توڑنی شروع کر دیں۔ کئی روز کے بعد سندباد جہاز پر سوار ہو کر ایک ملک پہنچا۔ وہاں کے لوگ زین بنانا نہیں جانتے تھے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ہی سوار ہوتے تھے۔ سندباد نے ایک زین تیار کی اور اس کے بادشاہ کے حضور پیش کیا اور اس کا طریقہ استعمال بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، سندباد کو بہت کچھ انعام و اکرام دیا اور بادشاہ نے ایک امیر کی لڑکی سے سندباد کی شادی کر دی۔ سندباد اپنی بیوی کے ساتھ عیش سے زندگی بسر کرنے لگا۔ سندباد کے پڑوس میں ایک بڑا شریف آدمی رہتا تھا۔ سندباد اس سے بہت مانوس بھی تھا، وہ بھی بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ اتفاقاً اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ سندباد نے اس کو تسلی و تشفیع دی تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں بھی اب کچھ دن کا مہمان ہوں۔ سندباد کو تعجب ہوا تو اس نے کہا کہ تم تو خدا کے فضل و کرم سے تندرست ہو، کیوں اتنے مایوس ہوتے ہو؟ وہ بولا تم نئے آدمی ہو اور یہاں کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے قوم میں دستور ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو اور بیوی مر جائے تو شوہر کو اس مردے کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سندباد کے ہوش اڑ گئے کہ اچھا نکاح کیا، اگر کہیں اس کی بیوی مر گئی تو اسے زندہ درگور ہونا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت تو سندباد ضبط کر گیا، لیکن اس کا دل اندر سے ڈوبا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھا اور سب لوگ میت کو لے کر ایک بڑی غار کے پاس گئے۔ پھر اس کا منہ کھولا اور اس مردے کو اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو بھی 7 روز کا کھانا پانی دے کر اس غار میں اتار دیا گیا اور غار کا منہ بند کر کے سب لوگ واپس چلے گئے۔ سندباد نے بادشاہ سے مل کر اس رسم کو روکنے کی التجا کی اور بہت خدا کے خوف سے ڈرایا، لیکن اس نے کہا کہ یہ ایک قدیمی روایت ہے، بند نہیں ہو سکتی۔ اگر میں مر جاؤں یا میری بیوی مر جائے تو ہم بھی قانون کی پابندی سے نہیں بچ سکتے۔ سندباد مایوس ہو کر لوٹ آیا اور دل میں طے کر لیا کہ اگر
اس غلط ملک سے بھاگا جائے تو بہتر ہوگا۔ سندباد اسی فکر میں تھا کہ اتفاقاً سندباد کی بیوی بیمار پڑ گئی اور دوسرے ہی دن مر گئی۔ بادشاہ خود تعزیت کے لیے آیا، لیکن سندباد کا برا حال تھا۔ بہرحال جنازہ تیار ہو گیا، سب غار پر پہنچے۔ پہلے میت غار میں ڈالی گئی اور اس کے بعد سندباد کو بھی بیوی کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ سندباد کا دم گھٹنے لگا، لیکن کر بھی کیا کر سکتا تھا۔ پہلے تو بیٹھ کر بہت رویا، اور جب جی ہلکا ہو گیا تو ایک طرف سے تھوڑی سی جگہ صاف کی اور وہیں پڑ گیا اور خدائے رحیم سے دعا کرنے لگا کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ سندباد نے اپنے کھانے پینے کی بہت حفاظت کی، صرف ضرورت کے وقت کھاتا تھا کہ شاید کوئی تدبیر سوجے۔ تیسرے روز اتفاقاً کوئی اور مر گیا، چنانچہ غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور اس کے بعد ایک عورت اور کھانا پانی غار میں احتیاط سے رکھ دیا گیا۔ جب غار کا منہ بند کر کے لوگ چلے گئے تو اندھیرے میں عورت کا ہاتھ سندباد نے پکڑ لیا اور اسے سمجھایا اور تاکید کی کہ کھانے پینے کی چیزیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرو تاکہ یہ کچھ روز کام دے سکیں۔ اس عرصے میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ 2 روز تک تو یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہ آئی۔ شام کو پھر غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور عورت غار میں داخل کیے گئے۔ سندباد نے اس عورت کو بھی تسلی دی۔ دوسرے روز وہ تینوں اسی فکر میں بیٹھے تھے کہ ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور ہڈی چبا رہا ہے۔ سندباد نے سوچا کہ جس راستے سے یہ جانور آیا ہے اسی راہ سے شاید انہیں نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ چنانچہ سندباد نے جانور کو ڈرایا تو وہ بھاگا، سندباد بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ کچھ دور جا کر کچھ روشنی معلوم ہوئی۔ قریب جا کر سندباد نے دیکھا تو دریا کنارے اس غار میں سوراخ تھا اور اس میں سے آدمی گزر سکتا تھا۔ سندباد بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر واپس غار میں جا کر اپنا کھانا اور ان عورتوں کو باہر لایا اور پھر وہ لوگ ایک جگہ چھپ گئے۔ کئی روز بعد ایک جہاز آیا۔ سندباد نے کپڑا ہلا کر جہاز والوں کو متوجہ کیا، چنانچہ جہاز کنارے کی طرف آیا اور ایک کشتی ان لوگوں کو لینے کنارے آئی۔ وہ لوگ اس میں سوار ہو کر جہاز میں پہنچے۔ اہل جہاز ان لوگوں کا حال سن کر بہت متعجب ہوئے۔ جہاز وہاں سے روانہ ہوا۔ سندباد اس غار میں سے بہت سا زیور اٹھا لایا تھا۔ ایک جزیرے میں پہنچ کر اس نے اس زیور کو فروخت کیا اور اسباب تجارت خریدا اور مختلف ملکوں میں کاروبار کرتے ہوئے بخیریت بصرہ آ گیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عزم کیا کہ اب ہرگز سفر میں نہیں جاؤں گا۔